اب اگر دنیا کے نقشے پر میڈیٹرین سی دیکھیں تو آپ کو آخر میں اونٹ کا کوہان دکھائی دے گا اور اس پر تیونس لکھا ہوگا۔ یہ یورپ کی طرف سے افریقہ کا پہلا اور افریقہ کی جانب سے آخری ملک ہے۔ سمندر کی دوسری جانب اٹلی، فرانس اور اسپین ہیں۔ تیونس کے معنی پہلا مقام ہے۔ دارالحکومت کا نام بھی تیونس ہے۔ دارالحکومت کے مضافات میں قرطاج کے آثار قدیمہ ہیں۔ قرطاج زمانہ قبل مسیح میں بڑی اور مضبوط سلطنت ہوتی تھی۔ اس نے کئی بار رومن ایمپائر کو ناکوچنے چبوائے۔ قرطاج کے سپہ سالار ہنیبال نے 218 قبل مسیح میں رومن ایمپائر پر ہاتھیوں سے حملہ کیا اور روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لہٰذا رومی بادشاہوں نے تنگ آ کر قرطاج پر پوری طاقت سے حملہ کیا اور 202 قبل مسیح میں ساری سلطنت تار تار کر دی۔ قرطاج کو جلا کر مسمار کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود قرطاج کے آثار آج بھی تیونس شہر کے مضافات میں موجود ہیں اور دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ یونیسکو نے 1979 میں قرطاج کو عالمی ورثہ قرار دے دیا تھا۔ تیونس ماضی میں کیونکہ قرطاج کا پہلا مقام پہلا پڑاؤ ہوتا تھا، لہٰذا یہ تیونس کہلاتا رہا اور یہ آج بھی کہلاتا ہے۔ مراکو کے شہر فاس کی یونیورسٹی الروین تیونس کے شہر قیروان کے ایک تاجر کی بیٹی نے قائم کی تھی اور یہ دنیا میں ڈگری جاری کرنے والی پہلی یونیورسٹی تھی۔ یونیورسٹی بنانے والا خاندان تیونس کے شہر قیروان سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا۔ تیونس دنیا کا پہلا عربی ملک ہے جس نے 2011 میں اپنے صدر زین العابدین بن علی کے خلاف تحریک چلا کر عرب اسپرنگ کی بنیاد رکھی۔ صدر بن علی عوامی احتجاج سے گھبرا کر سعودی عرب میں پناہ گزین ہو گئے۔ تیونس اسلامی ملک ہے۔ 99% لوگ مالکی سنی ہیں، یہ کٹر مسلمان ہیں لیکن ساتھ ساتھ انتہائی لبرل بھی ہیں۔ پورے ملک میں چیز ہیں اور گرمیوں میں پورے یورپ سے 10-15 لاکھ سیاح تیونس آ کر یہ تمام چیز آباد کر دیتے ہیں۔ ملک میں سینکڑوں ہوٹل اور ریزارٹ ہیں۔ حمامت کے 2 کلومیٹر کے ساحلی علاقے میں 70 ہوٹل ہیں جن میں 51 5 اسٹار ہیں۔ یہ لوگ دنیا کا بہترین زیتون اگاتے ہیں۔ اسپین کے بعد تیونس زیتون ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ ملک کا آدھا حصہ صحارا میں آتا ہے۔ دنیا کے اس عظیم صحرا میں بھی تیونس نے خیمہ بستیاں آباد کر کے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ اسٹار وار کی پہلی فلم اسی صحرا میں فلمائی گئی تھی۔ اس کے سیٹ ابھی تک وہاں موجود ہیں اور ہر سال لاکھوں سیاح ان کی زیارت کے لیے ماتماتا اور لاگرینڈے ڈونے کے ٹاؤن میں آتے ہیں اور اسٹار وار کے سیٹ دیکھتے ہیں۔ تیونس شہر کے مضافات میں سیدی بوسعید نام کا چھوٹا سا پہاڑی ٹاؤن ہے۔ بوسعید اپنے سفید گھروں، نیلی کھڑکیوں اور پتھریلی گلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ٹاؤن عرب کے ایک بزرگ سید ابو سعید الباجی نے 11ویں صدی میں آباد کیا تھا۔ علاقہ اس سے قبل جبل مینار کہلاتا تھا، لیکن ان کی برکت سے یہ سیدی بوسعید ہو گیا۔ ٹاؤن اپنے مصوروں، فنکاروں اور موسیقاروں کی وجہ سے مشہور ہوا اور اس کی شہرت آہستہ آہستہ دنیا تک پہنچ گئی۔ سیدی بوسعید کے گھر پرانے اور چھوٹے ہیں اور ان میں سفید اور نیلا رنگ حاوی ہے۔ قدیم پتھریلی گلیوں میں درجنوں کیفے، ریستوران اور دکانیں ہیں۔ شام کے وقت موسیقار آ جاتے ہیں اور یہ مختلف چوراہوں میں کھڑے ہو کر گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کر انہیں داد دیتے ہیں۔ مکانوں کی چھتوں پر ریستوران، کیفے اور سٹنگ اسپیسز ہیں۔ شام کے وقت تمام چھتیں آباد ہو جاتی ہیں اور سمندر کی ہوا اور پانی میں ڈولتی ڈوبتی روشنیاں اس منظر کو مزید خوابناک بنا دیتی ہیں۔ عرب شہر کے قدیم علاقوں کو مدینہ اور مارکیٹ کو قصبہ کہتے ہیں۔ تیونس کے تمام شہروں میں بھی مدینہ موجود ہیں اور یہ خوبصورت اور صاف ستھرے بھی ہیں۔ تیونس شہر صفائی اور خوبصورتی میں یورپ سے بہت آگے ہے۔ وگ دھیمے، میٹھے اور شائستہ ہیں، لڑتے جھگڑتے اور بحث نہیں کرتے، بھکاری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خواتین بھی کام کرتی ہیں، حجاب اور جینز دونوں نظر آتی ہیں۔ لوگ بے تحاشا سگریٹ پیتے ہیں، شاید یہ لوگ سگریٹ نوشی میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ خواتین بھی دل کھول کر سگریٹ نوشی کرتی ہیں۔ تمام شہروں میں مصالحوں اور جڑی بوٹیوں کی دکانیں ہیں۔ یاسمین کی خوشبو اور تیل بہت استعمال کرتے ہیں۔ آپ ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں یاسمین کی خوشبو ضرور ملے گی۔ ٹیکسیاں مہنگی اور غیر معیاری ہیں۔ دکاندار چیزوں کے نرخ 10 گنا زیادہ بتاتے ہیں، لہٰذا آپ بڑی آسانی سے 100 دینار کی چیز 10 دینار میں خرید سکتے ہیں اور وہ بھی اگلی دکان پر 5 دینار کی نکلتی۔ گھر خوبصورت اور ہوادار ہوتے ہیں۔ صحن میں مالٹے کا درخت اور بوگن بیل ضرور ہوتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ لوگ مکانوں کی دیواریں موٹی بناتے ہیں۔